الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ایمان بالکتب موضوع پڑھیں گے، یعنی اللہ رب العزت نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا۔ یہ ارکان کے ایمان میں سے ایک بڑا بنیادی رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور حدیث جبریل میں بھی اور دیگر احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی علیہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے آخر میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایمان بالکتب کو ایمان بالملائکہ کے بعد اور ایمان بالرسل سے پہلے ذکر کیا ہے۔ ہمارے دورے میں بھی یہی ترتیب ہے کہ ہم نے ایمان بالملائکہ کو پہلے ذکر کیا ہے۔ گزشتہ لیکچر ہمارا ایمان بالملائکہ پر تھا، اور اب ہم انشاءاللہ ایمان بالکتب پڑھیں گے۔ کتب کیا ہے؟ یہ کتاب کی جمع ہے۔ یہ عربی لفظ کاتبہ سے مشتق ہے، یعنی کاف اور تا اور با۔ عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جمع کر دینا۔ اسی سے کتیبہ لشکر ہے نا، کیونکہ لشکر میں افراد جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کتاب ہے، کیونکہ کتاب میں ابحاث اور ابواب الفاظ وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے کتاب کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر کتاب سے مراد ایمان بالکتب میں جو تذکرہ چل رہا ہے، اس میں ایمان بالکتب میں کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس جو اللہ رب العزت کے کلام کو شامل ہو۔ اللہ رب العزت نے جو کتابیں نازل کی ہیں یہ ایک سے زائد ہیں، اور اہل علم میں یہ اختلاف ہے ان کی تعداد کتنی ہے۔ یہ انشاءاللہ مسئلہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت کی کتابیں جن پر ایمان لانا رکن ہے ایمان کا۔ ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور جو کچھ اس میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے اگر وہ خبر ہے تو اس کی تصدیق کی جائے۔ اگر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ احکامات ہیں تو ان احکامات کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، یعنی ان کے پیچھے چلا جائے اور فرما برداری کی جائے ان احکامات کی۔ اور نمبر 4 یہ کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان میں جو خبریں ہیں ان کی تصدیق کرنا۔ تیسرا جو ان میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے یا منع کیا گیا ہے ان پر عمل کرنا۔ اور چوتھا یہ کہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم آگے مزید تفصیل سے بیان بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی، اس میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل کی ہیں۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابیں کتنی ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے، ایمان کا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص کتاب پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا ہے، تو ان قریب یہ لوگ جان لیں گے جب ان کے گردنوں میں ٹوک ڈال دیے جائیں گے اور بیڑیاں پہنا کر تو انہیں کھینچا جائے گا۔ تو کتابوں کا انکار یہ کفر ہے۔ واجب ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لے کر آیا جائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کتابوں کے نام، ان کتابوں کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ البتہ 4 کتابیں ہمیں معلوم ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسے نازل کیا گیا۔ اس کو ہم انشاءاللہ آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے تورات نازل کی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی۔
داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں کا بھی ذکر کیا گیا. بس ہمیں انہی کا ہی معلوم ہے، باقی ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ کون کون سی کتابیں نازل کی. یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے، ہم یوں مجمل ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ کتابیں برحق ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں سے جن کتابوں کے اللہ تعالیٰ نے نام بتائے ہیں ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، ان کے ناموں پر بھی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ فلاں نبی پر نازل کی گئی ہیں اس حوالے سے بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتابیں ان پر نازل کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیوں کی ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. کتابیں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کے لیے منشور ہو، قاعدہ قانون ہو، لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے ایمان کی اصلاح کر سکیں اور اپنے معاملات کو اس کے مطابق طے کر سکیں اور مخلوق پر حجت پوری ہو جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. تو ایک تو حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے. دوسری حکمت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اختلاف کی شکل میں لوگوں کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کا جن چیزوں میں اختلاف ہے ان میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے. تیسری حکمت یہ ہے تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب اس کے ساتھ ہی اس پر عمل کے ساتھ ہی مخلوق میں عدل قائم ہوتا ہے. چوتھی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کو معجزہ دیا جائے، انبیاء کی تائید کی جائے اور اس بات کا اظہار ہو کہ ان کی نبوت اور ان کی رسالت درست ہے. اللہ تعالی نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. تو اللہ تعالی نے ان حکمتوں کی وجہ سے اور اس کے علاوہ دیگر حکمتیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان حکمتوں کی وجہ سے قرآن کریم کو اور دیگر کتابوں کو نازل کیا ہے. قرآن کریم کے علاوہ باقی کتابیں ان پر ہمارا ایمان مجمل ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانے کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ ان کتابوں پر مجمل ایمان لایا جائے. مجمل ایمان کا معنی یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فلانے نبی پر نازل کی ہیں، اور اگر ہمیں زبان کا بتا دیا جائے تو فلانی زبان میں نازل ہوئی ہیں اور فلانا نام تھا ان کا. یہ مجمل ایمان ہے. یہ قرآن پاک کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں نا ہم ان پر مجمل ایمان لاتے ہیں. ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم ان کی تفصیلات میں پڑھیں، مثلا ہم تورات پڑھیں، انجیل پڑھیں، ایسا نہیں ہے کچھ، بلکہ ہمارا ان پر مجمل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں نازل کی، جن جن انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی. البتہ قرآن کریم پر ایمان لانا اس کا معاملہ دیگر کتابوں سے مختلف ہے. قرآن کریم پر ایمان مفصل ایمان ہے. قرآن کریم پر ایمان میں سے یہ ہے کہ ہم اس کے جو نام بتائے گئے ان پر ایمان لائیں. قرآن کریم کے جو شروع میں نے 4 باتیں بتائی ہیں ان 4 باتوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ادب کیا جائے، اسے پڑھایا جائے. انشاءاللہ یہ باتیں ہم تفصیل سے بیان کریں گے. اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس نے اپنے سے پہلے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پچھلی کتابوں کے حکم کو ختم کر دیا. اب پچھلی کتابوں میں ہدایت تلاش کرنا
اور پچھلی کتابوں کو سمجھنا کہ وہ انسان کے لیے مشعل راہ ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی والا عقیدہ ہے۔ تو ہم قرآن کریم پر جو مفصل ایمان ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن کریم کے نام کیا کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے ایک سے زائد نام ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کا نام قرآن ہے۔ یہ قرآن کریم میں بہت جگہ پر نازل ہوئے، قرآن کریم میں یہ نام بہت جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیہ، اور دیگر آیات میں اللہ تعالی نے ذکر کیا قرآن کریم کا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس طرح اس کتاب کے ناموں میں سے ایک نام ہے الکتاب۔ اللہ تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور فرمایا الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا، اور اس طرح کی دیگر آیات۔ تو الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ایک اس کتاب کا نام ہے الذکر، یہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور بھی دیگر بعض آیات میں تذکرہ موجود ہے اس نام کا۔ اور اس کتاب کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفرقان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تبارک الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور اس کتاب کے ناموں میں سے الحدیث۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور اس کتاب کے ناموں میں سے التنزیل بھی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تنزیل من حکیم حمید۔ تو اس قرآن کریم کے ایک سے زائد نام ہیں۔ بعض اہل علم نے قرآن کریم کی جتنی صفات وارد ہوئی ہیں ان سے قرآن کریم کے نام اخذ کر لیے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کو اللہ تعالی نے موعظہ کہا ہے، شفا کہا ہے، رحمت کہا ہے، اور نور کہا ہے، اور مجید کہا ہے، عظیم کہا ہے، کریم کہا ہے، منیر کہا ہے۔ تو جتنے بھی قرآن پاک کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، بعض اہل علم نے وہ اوصاف قرآن کریم کے نام بھی بتلائے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کے نام تو بڑے واضح ہیں، اور ان میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے کہ صفات ہے یا نام ہے، یقیناً یہ نام ہی ہے القرآن، الکتاب، الفرقان اور الذکر۔ یہ قرآن کریم کے معروف نام ہیں۔ قرآن کریم پر مفصل ایمان لانے والی چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ قرآن کریم کے جو نام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان ناموں پر ایمان لایا جائے۔ دوسری چیز جس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، بلکہ وہ پہلے نمبر پر ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے، وہ یہ کہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کے نزول کے ساتھ پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ پچھلی کتابوں سے ہدایت تلاش کرنا اب جائز نہیں رہا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی نا آپ اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ اور فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ کتاب نازل کی گئی ہے ان پر جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انجیل دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ عمر، میں تمہارے پاس اس دین کو، دین اسلام کو بالکل صاف ستھرا لے کر آیا ہوں۔ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے نا تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کسی اور چیز کی گنجائش نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سابقہ کتابوں پر مہیمن نگہبان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہیمن علیہ، اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا بنایا۔ فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ جو تورات ہے، فرمایا کہ مصدقا لما بین یدی، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا بنایا، ان پر نگران بنایا۔ یاد رہے کہ اگر قرآن کریم کی حقانیت ثابت نہ ہو تو پچھلی کتابوں کی حقانیت بھی ثابت نہیں ہوتی، اور یہ بات انشاءاللہ ہم آگے کرتے ہیں مزید۔ تو بہرحال یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن کریم
پر عمل کرنا یہ واجب ہے. پچھلی کتابیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ منسوخ کر دی ہیں. نمبر 3، قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کیجیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الدین النصیحہ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کے لیے دین خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا للہ ولی کتابی ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم. تو کتاب اللہ کے لیے خیر خواہی. کیا ہے کتاب اللہ کے لیے خیر خواہی؟ نمبر 1 یہ کہ اس پر عمل کیا جائے. جو قرآن پاک میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان پر عمل کیا جائے، جن سے روکا گیا ان سے رک جایا جائے، اور قرآن کریم نے جو آداب بتلائے ہیں وہ آداب اپنائے جائیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے، اور قرآن کریم کی تعظیم کی جائے. قرآن کریم کی تعظیم میں سے ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے خشوع اختیار کیا جائے، اور یہ پڑھتے ہوئے رویا جائے، سنتے ہوئے بڑے ادب سے سنا جائے، شور و غوغا نہ کیا جائے، اور اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے. فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا. سورہ اسراء میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، اور فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا، وہ قرآن پاک سنتے تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ. تو اہل ایمان جب قرآن کریم کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں وہ آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں. اور قرآن کریم کی تعظیم میں سے ہے کہ قرآن کریم کو جنبی ہاتھ نہ لگائے، حائضہ عورت ہاتھ نہ لگائے، اور قرآن کریم کو لے کر کافروں کی طرف سفر نہ کیا جائے تاکہ وہ اس کی ناموس کو، اس کی حرمت کو پامال نہ کریں، اور قرآن کریم کے بارے میں کوئی حقیر لفظ نہ بولا جائے، اور قرآن کریم کو ایسی جگہ پر نہ رکھا جائے جہاں قرآن کریم کو رکھنا اس کے ادب کے منافی ہے، اور قرآن کریم کے اوپر کوئی چیزیں نہ رکھی جائیں. یہ سب قرآن کریم کے ادب میں چیزیں شامل ہیں کہ قرآن کریم کا اس انداز سے ادب کیا جائے. قرآن کریم سے متعلقہ واجبات میں سے ایک واجب ہمارا یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں ہے، اور یہ ان مسائل میں سے ہے جس میں اہل السنہ والجماعہ اور اہل بدعت کا اختلاف ہو گیا. اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ رب العزت نے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم یہ آپ کی طرف تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے. اس کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی، اس کے نزول کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اثر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سارے کا سارا لوح محفوظ سے بیت العزہ یعنی آسمان دنیا میں خاص جگہ پر نازل کیا گیا جسے بیت العزہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہاں سے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نازل ہوئے. قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جوں جوں اللہ تعالیٰ چاہتا نازل ہوتا. اس کی ابتدا البتہ رمضان المبارک میں ہوئی. قرآن کریم کا حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور یہ کلام ویسا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ رب العزت کی صفت کلام کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ویسے کلام کرتا ہے جیسے اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہے، اور اللہ رب العزت ازل سے یعنی ہمیشہ سے ہی کلام کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ازل سے یہ صفت ہے
کہ وہ کلام کرنے پر قادر ہے، جب چاہتا ہے وہ کلام کرتا ہے اور جب چاہتا ہے کہ وہ کلام نہیں کرتا. اور اللہ رب العزت کا کلام وہ حرف اور آواز والا ہے، حروف پر بھی مبنی ہے، آواز پر بھی، اور معانی بھی ہیں اس کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس حدیث میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا اجر بتایا، آپ نے فرمایا کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو قرآن کریم کے الفاظ کو اللہ رب العزت نے حرف کہا ہے. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حروف والا ہے، اور یہ معانی بھی ہیں قرآن کریم، اور آواز بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی. جیسا حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو پکارے گا تو اللہ رب العزت کی اتنی پکارنے کی ایسی آواز ہوگی کہ دور قریب والے سب اس کو سنیں گے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اپنے نبیوں سے. تو یہ آواز کے بغیر نہیں ہوتا. تو نصوص سے قرآن و سنت سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بات کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت شروع سے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کا کلام ویسا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اور اللہ رب العزت کا کلام حرف والا، آواز والا اور معانی والا ہے. اور قرآن کریم بھی اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اور یاد رہے کہ یہ قرآن کریم کا صرف معاملہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے علاوہ باقی سابقہ کتابوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں ہے. ابو الحسن الکرجی القصاب ایک بہت بڑے اہل السنہ والجماعہ کے امام تھے، اور ان کی تفسیر بھی مطبوع ہے، بڑی قیمتی تفسیر ہے. اس میں اہل بدعت کا بہت ٹھوک بجا کے رد کیا گیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان سے بعض چیزیں نقل کی ہیں اپنی کتابوں میں. غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الانتصار لأہل الاثر میں اقتباس نقل کیا ہے کافی طویل ابو الحسن کرجی قصاب سے، جس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ اللہ رب العزت کی سابقہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہیں. اور کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سابقہ کتابیں بھی، اور فرق ان میں اور ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. وہ معجزہ نہیں تھی، یہ قرآن کریم معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے چیلنج کیا ہے، ان کتابوں کے ذریعے سے چیلنج نہیں کیا گیا تھا. اور یہ بات ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے حوالے سے آگے کریں گے کہ قرآن کریم کی خصوصیات کیا کیا ہیں. تو بہرحال قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جبکہ اہل بدعت اس کے خلاف ہیں. بعض اہل بدعت نے کہا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، جیسے معتزلہ کا عقیدہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یاد رہے کہ ہمارے اس کورس کا موضوع اہل بدعت کا رد نہیں ہے، اور ان کے دلائل کو پڑھنا اور ان کا مناقشہ کرنا نہیں ہے، ان کا جائزہ لینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس کورس میں اصل مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح عقیدے کو سمجھ جائیں تو ہم جان پائیں کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب غلط ہے. اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ معتزلہ کے دلائل کیا ہیں اور ان کا توڑ کیسے کرنا ہے. بس صرف اور صرف پہچان کرانے کے لیے یہ بات میں ذکر کر رہا ہوں کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے. اور اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ کلام نفسی کے قائل ہیں. گویا یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ نے اسے جانا ہے. مخلوق جیسے اپنی ذہن میں کوئی چیز سوچتی ہے تو یہ معاملہ ہے. اگرچہ یہ مخلوق کے ساتھ اسے تشبیہ نہیں دیتے، لیکن گویا قرآن کریم کو اللہ کے علم کی طرف ہی لوٹا دیتے. تو یہ بالکل ایک گمراہی والا عقیدہ ہے اور ایک دین میں بدعت ہے. صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیں. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسے سنا جاتا ہے. اور قرآن کریم کسی بھی شکل میں ہو یہ اللہ کا کلام رہتا ہے، چاہے کوئی پڑھ رہا ہو، چاہے کوئی سن رہا ہو، چاہے کہیں لکھا ہو، چاہے سینوں میں محفوظ ہو. سلف صالحین کہا کرتے تھے القرآن کلام اللہ منہ بدأ وإلیہ یعود وکیف ما تصرف هو کلام اللہ ووحیہ وتنزیلہ، کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو،
اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ابتدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی یہ لوٹے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی یہ لوٹے گا، مطلب مخلوق اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب کائنات ختم ہو جائے گی تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ جائے گا، مخلوق اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تو بہرحال قرآن کریم کے حوالے سے ایک یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا اللہ رب العزت نے قرآن کریم سے کلام کیا ہے. قرآن کریم کے حوالے سے ایک عقیدہ یہ رکھنا واجب ہے کہ قرآن کریم میں تفریق نہیں کی جا سکتی، یعنی بعض پر ایمان لانا اور بعض کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تفریق کی دو قسمیں. نمبر ایک یہ کہ اللہ رب العزت کی کتابوں میں یوں تفریق کی جائے کہ اللہ رب العزت کی بعض کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نام بتائے ہیں ان پر ایمان لے آیا جائے، بعض پر ایمان نہ لایا جائے. تو یہ تفریق بھی جائز نہیں ہے. لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں سب پر ایمان لایا جائے. ایک کتاب کا کفر کرنا ہر کتاب کا کفر کرنا ہے. نمبر دو یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ایک کتاب اتاری اس کے سارے عنوانات، اس کے سارے مضامین، ساری باتوں پر ایمان لایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ بعض پر ایمان لے آیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے. ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق یہ فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اور ایک تفریق میں سے یہ بھی ہے کہ ضرورت کا مان لیا جائے اور باقی نہیں. جیسے مثلا آدمی یہ سمجھے کہ قرآن کریم میں اس کی طرف فیصلہ لے کر جانا، اس میں اجازت ہے کہ کوئی نہ بھی لے کر جائے فیصلہ، قرآن کریم کی طرف نہ بھی لے کر جائے تو یہ جائز ہے، اس کو چھوٹ ہے. تو یہ بھی تفریق ہے قرآن کریم کے دیگر احکامات میں اور قرآن کریم کی طرف جو فیصلہ لے کر جانے والا معاملہ ہے اس میں. کسی طور پر بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ آدمی بعض کتابوں پر ایمان لائے یا بعض حصوں پر ایمان لائے اور بعض حصوں کو چھوڑ دے. لازمی ہے کہ پورے قرآن کریم پر، مکمل قرآن کریم پر ایمان لایا جائے اور اسے قابل اتباع سمجھا جائے اور جو اس کے احکامات ہیں اس پر عمل کیا جائے، جو نواہی ہیں ان سے باز رہا جائے. قرآن کریم پر ایمان لانے میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پرزور انداز میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. فرمایا بے شک ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، بخلاف پچھلی کتابوں کا کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا تھا. قرآن کریم کی خصوصیت ہے یہ کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے. کوئی ایک زبر زیر بھی، ایک کنگرا بھی کوئی اس کا آگے پیچھے نہیں کر سکتا قیامت تک کے لیے بھی. اور جس نے بھی قرآن کریم میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے اس نے منہ کی کھائی ہے. اور کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا ایک لفظ، ایک حرف بھی آگے پیچھے ہوا ہو. یہ بالکل آج بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا. کوئی فرق اور کوئی تبدیلی نہیں ہے، بالکل اسی کی طرح ہی ہے. قرآن کریم پر ایمان لانے میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن کریم سابقہ کتابوں کی نگہبان ہے. اگر قرآن کریم ثابت نہ ہو اور قرآن کریم پر ایمان نہ لایا جائے تو پچھلی کوئی بھی کتاب پر ایمان لانا ممکن نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے ہی تو بتایا کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہیں، اور آج وہ کتابیں اپنی حقیقی شکل میں موجود نہیں ہیں، ان کی اسانید نہیں ہیں، ان کے حافظ نہیں ہیں، کوئی طریقہ کار نہیں ہے ان کو پرکھنے کا. اور ان کتابوں میں بشارت دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو نازل کریں گے جو آخری نبی ہوگا اور اس کی فلاں فلاں علامتیں ہوں گی. اب ان کتابوں نے اگر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں آئے، قرآن پاک کو ہم نے نہیں مانا، تو پچھلی کتابوں کی گواہی بھی جھوٹی ہو گئی.
جب ان کی گواہی جھوٹی ہوگی تو وہ بھی ہاتھ سے گئی اور قرآن پاک بھی ہاتھ سے گیا. جب ان کی گواہی سچی ہوگی تو لازمی بات ہے کہ قرآن پاک سچا ہو. جب قرآن پاک سچا ہے تو وہ بھی سچی ہوگی. تو قرآن کریم کی وجہ سے ان کتابوں کی حفاظت ہوئی کہ ان کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور جو اللہ نے ان کے احکامات قرآن کریم میں اتارے ہیں وہ بھی محفوظ ہو گئے. تو اگر قرآن کریم کا نہ ہوتا تو پچھلی جتنے انبیاء ہیں ان میں سے ایک نبی کی نبوت ثابت کرنا ممکن نہیں تھا، اور قرآن کریم نہ ہوتا تو پچھلے کسی بھی نبی پر نازل کردہ کتاب کو ثابت کرنا ناممکن تھا. ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی بھی سابقہ نبی پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل کی گئی ہے. تو یہ قرآن کریم کی بہت بڑی خصوصیت ہے. قرآن کریم کے بارے میں ایک یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی نبی نہیں ہے مگر اسے وہ چیز دی گئی ہے کہ جیسی چیز پر لوگ ایمان لے آتے ہیں. جو میں دیا گیا ہوں یہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکاروں والا ہوں گا، یعنی سب سے زیادہ مجھ پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ معجزہ ہے. اور قرآن کریم کا یہ معجزہ قرآن کریم کے لفظ کے اعتبار سے بھی ہے، نظم کے اعتبار سے بھی، بلاغت کے اعتبار سے بھی، اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں اس اعتبار سے بھی، اللہ تعالیٰ اس کے اسماء و صفات، فرشتے اور اس طرح کی جو چیزوں کی خبر دی گئی اس حوالے سے بھی، آخرت کے حوالے سے بھی، اور جو اس میں دلائل ہیں اس حوالے سے بھی، ان تمام وجوہ سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اور اس پر ہم انشاءاللہ مزید آگے بات کریں گے کیونکہ مستقل بات ہے جو تفصیل سے کرنے والی ہے. قرآن کریم پر جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، یا یوں کہہ لیں وہ قرآن کریم کی خصوصیات میں سے ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کو نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے. قرآن کریم سے نصیحت پکڑنا مشکل نہیں ہے کوئی. قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے کے حوالے سے ایک یہ ضروری بات ہے کہ یہ ایمان لایا جائے کہ قرآن کریم کے مخاطب تمام لوگ ہیں، تمام جن و انس اس کے مخاطب ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تعالی نے اس قرآن کریم کو آپ پر نازل کیا ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے. تو قرآن کریم وہ تمام لوگوں سے خطاب کرتا ہے اور تمام لوگوں کو قیامت تک کے لیے، تمام لوگوں کو اور جنوں کو شامل ہے، جنس کے اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی، یعنی مرد و عورت ہو یا جن ہو، ان تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے. قیامت تک کے لیے جو بھی شخص آئے گا اس پر واجب ہے کہ وہ اس پر ایمان لے کر آئے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور وہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے پابند ہے. قرآن کریم پر ایمان لانے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ قرآن کریم کی وضاحت کرنے والے ہیں اور تفسیر کرنے والے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کی طرف اس چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. اور قرآن کریم پر ایمان لانے میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن کریم ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے یہی کافی ہے، پچھلی کتابوں کی ضرورت نہیں. بلکہ شاید یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کتاب نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا. اب ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ کچھ تفصیل سے بات ہو جائے. وہ یہ کہ قرآن کریم کا جو ایک بہت بڑا امتیاز ہے، خصوصیت ہے، وہ قرآن کریم کا معجزہ ہونا ہے. قرآن کریم کے معجزہ ہونے سے متعلق اہل علم نے متعدد کتابیں لکھی ہیں. عربی میں تو اس حوالے سے متعدد کتابیں ہیں، مثلا اعجاز القرآن کتاب ہے، دلائل الاعجاز کتاب ہے، اور النبأ العظیم عبداللہ دراز کی کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے.
اور اسی طرح دکتور سامع عامری کی کتاب ہے براہین النبوہ، یہ کتاب آدھی سے زیادہ اعجاز قرآن پر ہی مشتمل ہے، اور دیگر بھی اس حوالے سے متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ تمام کتابیں اسی حوالے سے گفتگو کرتی ہیں کہ قرآن کریم معجزہ اپنی کن کن چیزوں میں۔ ان کتابوں کو اس دور میں پڑھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے دور میں الحاد بہت پھیل چکا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء پر وہ چیزیں نازل کی گئیں، پچھلے انبیاء کو وہ چیزیں دی گئیں جس جیسی چیز پر لوگ ایمان لاتے ہیں جو میں دیا گیا ہوں، یہ وہ ہے جو اللہ نے میری جانب وحی کی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ پیروکاروں والا ہوں گا قیامت والے دن۔ تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ رہنے والا نازل کردہ معجزہ ہے، اور اس معجزے کا چیلنج دیا گیا عرب کے فصحاء کو، جن کی زبان بڑی اعلیٰ تھی کہ وہ اس جیسی کوئی چیز بنا کر لیں، وہ نہیں لا سکے۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس قرآن پاک کو معجزہ ثابت کر کے آپ ہر مشرک، ہر ملحد کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں، اس کو دندان شکن جواب دے سکتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں جو شبہات اور فتنوں کا دور ہے، آدمی کی اس موضوع پر گرفت ہونی چاہیے، خاص کر اس وقت میں جب ارد گرد وہ بے دین لوگوں کا، زندیق لوگ ہیں آدمی کے ارد گرد میں، اور ان کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس وقت ضروری ہے کہ خاص طور پر اس موضوع کو پڑھایا جائے اور سمجھا جائے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ معجزے کا معنی یہ ہے کہ کوئی اس جیسی کتاب لا نہیں سکتا۔ قرآن کریم جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد کفار کو چیلنج دیا گیا کہ تم قرآن کریم جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ، تو وہ قرآن کریم جیسی کوئی کتاب نہیں لے کر آئے، اور یہ چیلنج ان کو 3 مرحلوں میں دیا گیا۔ سب سے پہلے ان سے یہ کہا گیا کہ تم قرآن کریم جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ آپ کہہ دیں کہ اگر جن و انس بھی جمع ہو جائے نا اس قرآن پاک جیسی کتاب لانے پر تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ بعض کے بعض کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ پھر بلکہ اس سے پہلے، یہ تیسرا مرحلہ، بلکہ اس سے پہلے پورا قرآن پاک کا چیلنج کرنے کے بعد ان کو یہ چیلنج دیا گیا کہ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اس جیسی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ اس چیلنج میں انہیں 2 گنجائشیں دی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ پورا قرآن پاک جیسا بنا کر لے کے آؤ کوئی کلام، بلکہ انہیں یہ کہا گیا کہ صرف اور صرف 10 صورتیں لے آؤ۔ دوسری انہیں چھوٹ یہ دی گئی کہ انہیں کہا گیا کہ جھوٹی لے آؤ، جھوٹے قصے کہانیاں ہو، سچی باتیں بھی نہ ہو، جھوٹی قصے کہانیوں پر ہی مشتمل کوئی کتاب لے آؤ 10 صورتیں جس میں قرآن پاک جیسی ہوں، تو وہ نہیں لا سکے۔ پھر انہیں اس سے بھی بڑھ کر چیلنج دیا گیا، انہیں کہا گیا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ تم قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور جس کو بھی تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا اسے بنا کر لے آؤ۔ بلکہ پھر اس سے بھی بڑھ کر انہیں تحدی اور چیلنج کیا گیا کہ انہیں کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر کوئی تمہیں شک ہے اس قرآن کریم کی حقانیت میں تو اس جیسی کتاب میں سے کوئی صورت لے آؤ، یعنی قرآن کریم جیسی نہ ہو، قرآن کریم کی جیسی کسی کتاب جیسی کوئی چیز لے آؤ۔ لیکن وہ یہ بھی نہیں لا سکے، اور آپ اندازہ کریں کہ عرب کے وہ لوگ وہ تھے جن کا اپنی نخوت اور تکبر، رعونت ان کے کلام کی وجہ سے تھی۔ وہ جب شاعری کرتے تو کسی کو آسمان پر پہنچا دیتے، کسی کو حجب کرتے تو اس کو زمین سے لگا چھوڑتے، اور اپنی زبان پر فخر کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے اور دوسروں کو عجمی کہا کرتے تھے۔
اور ان کا یہ فخر مٹی میں ملایا جا رہا تھا، اور انہیں چیلنج دیا جا رہا ہے صبح و شام کے لاؤ قرآن کریم جیسا کوئی قرآن لے آؤ، اور انہیں چیلنج یہ وہ دے رہا ہے جس کا وہ مقابلہ کرنے کے لیے ہر قیمت پر تیار ہے کہ کسی طرح اس شخص کا ناطقہ بند کیا جائے۔ اس شخص نے ان کے آباء و اجداد میں دشمنی ڈال دی ہے، باپ بیٹے میں دشمنی ڈال دی، میاں بیوی میں جدائی کروا دی ہے، بہن بھائیوں میں لڑائیاں ڈلوا دی ہیں، اور وہ پوری طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر موقع پر رسوا کرنے کی کوشش کرتے اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، آپ کو جھٹلانے کی کوشش کرتے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب بار بار ان کے کانوں پر یہ آیات کھٹکتی تو یہ گویا ایک ہتھوڑا تھا جو ان کے اوپر برسایا جاتا کہ کہاں ہے وہ تمہاری زبان جس پر تم فخر کرتے ہو، اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی کوئی کتاب بنا کر تو لے آؤ، لیکن وہ اس طرح کی کوئی کتاب نہیں بنا کر لے کے آئے۔ تو یہ ایک مضبوط چیلنج تھا جو انہیں کھلے عام سر عام ہمیشہ کے لیے دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے کوئی بندہ کتاب لے قرآن پاک جیسی، لیکن وہ قرآن پاک جیسی کوئی بھی کتاب لے کر نہیں آئے، اور نہ ہی وہ قرآن پاک جیسی کوئی کتاب لے کر آ سکیں گے۔ قرآن پاک کا معجزہ ہونا یہ مختلف قرآن پاک کی چیزوں کے حوالے سے، قرآن پاک میں بلاغت ہے، اور بلاغت قرآن پاک کی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، قرآن پاک کا نظم ہے یعنی ترتیب ہے آیات کی، قرآن کریم کے موضوعات ہیں، قرآن کریم کے مقاصد ہیں، قرآن کریم میں غیب کی خبریں ہیں، جنت جہنم کی باتیں ہیں، قرآن کریم کی حقانیت ہے، ماضی کی باتیں ہیں، دلوں کی باتیں ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے معجزے کا اقرار اور اس کی بلاغت کے چوٹی کے ہونے کا اقرار وہ غیر مسلم مستشرقین نے بھی کیا ہے جو عربی زبان جانتے ہیں۔ اس حوالے سے لازمی ہے کہ میں چند ایک حوالے آپ کے سامنے ذکر کروں تاکہ عرب اور جو مسلمان ہیں وہ تو یہ بات کہتے ہی کہتے ہیں، اور مسلمان تو یقیناً یہ کہیں گے بھی، جو کافر ہیں ان کے منہ کی گواہیاں بھی سامنے آ جائیں کہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی اس بات کی گواہیاں دی ہیں۔ عرب کے جو عیسائی عربی زبان جانتے ہیں انہوں نے اس حوالے سے متعدد گواہیاں دی ہیں کہ قرآن کریم وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت کا معجزہ ہے، اگرچہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے اس لیے مسلمان نہیں ہوئے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت بھی دے دی۔ مصطفیٰ صادق رافعی نے اپنی کتاب اعجاز القرآن میں ذکر کیا ہے ایک عیسائی ادیب سے جس کا نام جبر غومیت ہے کہ قرآن کریم وہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے اور ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں لے کر آئی جا سکتی۔ رافعی نے ابراہیم یازجی جو کہ عیسائی شخص ہے، عربی ہے اور بہت بڑا ادیب تھا عربی زبان کا، اس کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے کہ اس نے بھی یہی بات کہی ہے، اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو کوئی شخص بھی منصف مزاج ہے تو وہ یہی بات کہے گا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا نازل کردہ ہے اور یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے، بلاغت میں چوٹی کو پہنچا ہوا ہے، اس جیسی کوئی بھی کتاب نہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا عربی کا ادیب جو کہ عیسائی تھا، امین نخلا نام تھا اس کا، یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو کبھی پڑھا نہیں ہے، مگر جب بھی میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں نا تو میرا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ نجات پا جاؤ، افسوس ہے تم پر، کہتا ہے کیونکہ میں عیسائی دین پر ہوں۔ تو گویا میرا نفس مجھے بار بار چیخ کر کہتا ہے کہ تم قرآن پاک پر ایمان لے آؤ۔ اسی طرح ایک بہت بڑا ادیب نکولا حنا 1999 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی ہے، فلسطینی ادیب تھا، یہ شام میں سیریا میں اس کی وفات ہوئی۔ کہتا ہے میں قرآن کریم کو پڑھا میں نے تو قرآن کریم نے مجھے دہشت میں مبتلا کر دیا، اور کہتا ہے پھر میں نے قرآن کریم کو پڑھا تو میں ایمان لے آیا قرآن کریم پر۔ تو پہلے یہ عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے قرآن کریم کا معجزہ دیکھ کر۔ تو انہوں نے بڑی تفصیلی بات لکھی ہے قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر، اور یہ ادیب تھے عربی زبان کے، پہلے غیر مسلم تھے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ فارس شدیاق ایک عربی زبان کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔
ایک مستشرق نے وینڈک ایک مستشرق ہے، اس نے بڑی تعریف کی ہے فارس شدیاق کی. تو فارس شدیاق نے بھی دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور یہ عجیب کتاب ہے. اسی طرح کامل کیلانی ایک ادیب گزرے عربی زبان کا، انہوں نے بڑا دلچسپ قصہ ذکر کیا ہے. کامل کیلانی نے کہتے میں اپنے استاد مستشرق استاد یعنی اورینٹلسٹ جو ہوتے ہیں نا، یعنی وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے علوم پڑھتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے مستشرقین. تو کہتے کہ میں اپنے استاد ونکل کے ساتھ تھا، ہمارا بڑا تعلق تھا. تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ تم ویسے ہی مسلمانوں کی طرح سمجھتے ہو کہ قرآن پاک یہ معجزے والی کتاب ہے یا واقعی تمہارا عقیدہ ہے؟ یعنی اوپر سے سمجھتے ہو جیسے مسلمان سمجھتے ہیں یا دل میں بھی تمہارا یہی خیال ہے؟ تو میں کہتا کہ میں نے اس کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں، تم بھی عربی کے ادیب ہو، میں بھی عربی کا ادیب ہوں، ہم کوئی چیزیں لکھ کر لے کر آتے ہیں جہنم کی وسعت کے بارے میں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا جملے لکھے. تو کہتے ہیں کہ اس نے بھی قلم پکڑ لی، میں نے بھی قلم پکڑ لی. اس نے کوئی 20 جملے لکھے، میں نے بھی 20 جملے لکھے. ان 20 جملوں میں بتانا تھا کہ قرآن کریم ان 20 جملوں میں ہم نے جہنم کی وسعت کو مختلف اسالیب میں بیان کرنا تھا، مختلف ادبی پیرایوں میں بیان کرنا تھا کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی. تو جب ہم دونوں نے جملے لکھ لیے تو ہم نے کہا لاؤ بھائی ایک دوسرے کو اپنے جملے دکھائیں کہ کیا لکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ ہم تو یہ معنی ادا کرنے میں بچوں کی مانند ہے. تو وہ کہنے لگا وہ کیوں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا قرآن کریم نے کہا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ ہم اس دن جہنم کو کہیں گے کہ تو بھر گئی ہے، تو جہنم کہے گی کیا کوئی مزید چیز بھی ہے. تو جب یہ بات کہی میں نے، کامل کیلانی کہتا ہے جب میں نے یہ بات کہی تو قریب تھا کہ وہ پھٹ پڑتا، چیخ پڑتا اور کہنے لگا تم سچ کہہ رہے ہو، واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو کوئی شک نہیں جو بندہ بھی عربی کو جانتا ہوگا وہ جان پائے گا کہ یہ حل امتلأت وتقول هل من مزید کتنا خوبصورت پیرایا ہے جہنم کی وسعت کو بیان کرنے. پورا عرب مل کر ایسا جملہ بولنے سے قاصر ہے کہ کوئی ایسا جملہ بول سکے. اسی طرح یہودیوں نے بھی اس بارے میں گواہیاں دی ہیں. جیسے سموئل بن یحییٰ المغربی جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے یہودیت کے رد میں کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے بذل المجہود فی افحام الیہود. 570 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے یہ اقرار کیا کہ ان کے اسلام لانے کی وجہ وہ قرآن کریم کا معجزہ ہونا ہوا، تو قرآن کریم کی بلاغت ہوئی. تو قرآن کریم معجزہ ہے اور قرآن کریم اپنے اندر سے آواز دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے. اور اگر یہ موضوع پڑھنا ہو کہ قرآن کریم خود بول کر یہ کیسے کہتا ہے کہ میں اللہ کی نازل کردہ کتاب ہوں، تو اس حوالے سے عربی کی کتاب النبأ العظیم انتہائی شاندار جاندار کتاب ہے. جو بھی عربی پڑھ سکتا ہے، میں آپ کو نصیحت کروں گا، جو بھی آپ میں سے عربی زبان پڑھ سکتا ہے وہ النبأ العظیم کا ضرور مطالعہ کرے. یہ عربی یہ PDF بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر میسر ہے، وہاں سے آپ کو مل جائے گی. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے قرآن پاک وہ خود بول کر کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوں. قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر بہت زیادہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر کچھ اعتراضات کیے گئے ہیں. اچھا یاد رہے کہ قرآن کریم کے حقانیت کے حوالے سے مزید بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وقت ہمارا مکمل ہو جائے گا، بات طویل ہو جائے گی. اس لیے قرآن کریم کے حوالے سے جو میں نے مستشرقین کی گواہیاں ذکر کی ہیں انہی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. جو کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں میں اس طرف آتا ہوں، بتاتا ہوں کہ قرآن کریم پر کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے معجزہ ہونے پر اور ان کا جواب کیا ہے. قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کتاب سے چیلنج کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب الہی کتاب ہے. یہ لوگ، اور یہی سب سے بڑا اعتراض ہے، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھ لو کہ جیسے شیکسپیئر ہے، شیکسپیئر جیسا آج تک کوئی لٹریچر نہیں لا سکا، اور شیکسپیئر نے
جو لکھا ہے وہ انتہائی شاندار لکھا ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ شیکسپیئر کا مقابلہ کر سکے. تو لیکن کیا جو شیکسپیئر نے لکھا ہے، کیا شیکسپیئر کا لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیکسپیئر کا لکھا وہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے؟ حالانکہ شیکسپیئر کے مقابلے کا آج تک کوئی نہیں آیا. عام طور پر قرآن کریم کے معجزہ ہونے پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے بڑا اعتراض یہی ہے. تو یہ بالکل بہتہ اور فضول اعتراض ہے، اور اس اعتراض کے باطل ہونے کے کئی ایک دلائل ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض بالکل مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. وہ اس طرح کے شیکسپیئر پڑھا لکھا آدمی تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے. شیکسپیئر تو اپنے اسکولوں میں، لاطینی اور یونانی اسکولوں میں داخل ہوا، وہاں اس نے پڑھا، اپنے استادوں سے چیزیں سیکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی نہیں سیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شعر بھی نہیں آتے تھے. شیکسپیئر مشق کرتا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشق نہیں کی. شیکسپیئر جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ لٹریچر لکھنے میں لگاتا رہا ہے اور ڈرامے وغیرہ لکھنے میں لگاتا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ اس میں ماہر ہو گیا. جبکہ شیکسپیئر نے ایسا، اور جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مشق نہیں کی اس کی. تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی بلاغت میں اپنی قوم کا اس سے پہلے مقابلہ نہیں کیا، جبکہ جو شیکسپیئر ہے اس کا تو یہ شغل اور وظیفہ تھا، اس کی تو یہ جاب اور مشغلہ تھا کہ وہ یہی کام کرتا تھا کہ ڈرامے وغیرہ لکھتا تھا لندن کے ماحول میں اور پیسے وغیرہ کماتا تھا. تو مقابلہ بازی چلتی ہوتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں. پھر شیکسپیئر نے جس اسلوب میں لکھا ہے یہ اسلوب پہلے سے بھی چلتا آ رہا ہے، جبکہ قرآن کریم جیسا اسلوب کسی بھی کتاب کا نہیں. شیکسپیئر نے کبھی چیلنج نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب کا چیلنج کیا. اور یاد رہے کہ شیکسپیئر کے لٹریچر کو دیگر بعض لوگوں کے لٹریچر سے ملایا گیا ہے. جیسے شیکسپیئر کے لٹریچر کو فرانسس بی ماؤنٹ کے لٹریچر کے ساتھ ملایا گیا ہے، مقابلہ کیا گیا ہے. یہ 1616 عیسوی میں ہلاک ہوا اور مشہور ڈرامہ نگار ہے. اسی طرح جان فلچر بھی ایک ادیب تھا. 1625 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی. انگریز تھا یہ بھی. اس نے کوئی 50 سے زیادہ ڈرامے لکھے اور یہ شیکسپیئر کے ساتھ بھی بعض ڈرامے لکھنے میں شریک تھا. تو ان لوگوں کا جو کام ہے اس کا تقابل کیا گیا ہے شیکسپیئر کا. قرآن یعنی یہ شیکسپیئر کے لٹریچر کے قریب ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ کتاب کا آج تک کوئی مقابلہ اور مقارنہ ہی نہیں کیا گیا. کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ جو سامنے لا کر کھڑی کی جائے اور موازنہ کیا جائے کہ کس میں کیا ہے کس میں کیا ہے. جیسے کالی عورت اور خوبصورت عورت میں موازنہ نہیں، جیسے بدصورت عورت، کالی نہیں کہنا چاہیے، بدصورت اور خوبصورت عورت میں تقابل نہیں کیا جاتا. ان عورتوں میں تقابل کیا جاتا ہے جن کا حسن قریب ہو، اس لیے کہ کہاں بدصورت عورت اور کہاں خوبصورت عورت، کہ دونوں میں کوئی مشترکہ چیز نہیں ہوتی جس کی وجہ سے مقابلہ کیا جائے اور دونوں میں کوئی مقارنہ کیا جائے. مقارنہ ہوتا ہے ملتی جلتی چیزوں کا. تو قرآن کریم کا تو کبھی کوئی مقارنہ ہی نہیں کیا گیا. شیکسپیئر کے لٹریچر کا تو مقارنہ بھی کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قوم کو تحدی اور چیلنج دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. وہ ہر قیمت پر آپ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، جبکہ شیکسپیئر کا معاملہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. شیکسپیئر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری جیسی کتاب نہیں لاؤ گے تو تم بیوقوف ہوگے، پاگل ہوگے، جہنم میں جاؤ گے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے. اور ان کی عقلوں کو پاگل قرار دیتے اور انہیں بیوقوف کہتے اور انہیں یہ کہتے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں عذاب پکڑ لے گا، وغیرہ وغیرہ. اگلی بات یہ کہ شیکسپیئر کے لٹریچر کے بارے میں کسی نے یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ یہ کوئی الہامی چیز ہے. سب لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ اس کی ذہانت ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کے بارے میں معاملہ یہ تھا کہ لوگ اس کو جادو کہا کرتے تھے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ آپ کی ذہانت ہوگی، کہتے جادو ہوگا. اور یہ کہ
قرآن کریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا گیا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے، جبکہ شیکسپیئر کی کتاب کے بارے میں ایسا کوئی شخص بھی کچھ نہیں کہتا۔ شیکسپیئر کے لیے اتنا وقت میسر تھا کہ شیکسپیئر سوچتا کہ میں نے کیسے لکھنا ہے، کیسے قلم چلانی ہے، جبکہ قرآن کریم کا معاملہ ایسا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بیٹھے ہوتے، وحی نازل ہوتی، آپ ادھر ہی پوری سورت پوری آیت سنا دیتے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک آنے والی چیز وہ اس بلاغت میں ہو، جبکہ شیکسپیئر نے تو وقت لگایا، وہ ایک لٹریچر ایک ڈرامہ لکھنے میں کتنا وقت لگا دیتا۔ قرآن کریم تو فوری اور عین وقت پر نازل ہونے والی چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوتے، قرآن کریم نازل ہوتا، تو کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ خود سے اسے لکھ سکتے اور سوچتے کہ میں نے کس ترتیب سے قرآن کریم کو ذکر کرنا ہے۔ تو یہ دونوں کتابوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اگلا فرق یہ ہے کہ شیکسپیئر کی جو مکمل کتاب ہے نا، وہ یا مکمل لٹریچر ہے، وہ امتیاز کا حامل ہے، نہ کہ اس کا ہر ٹکڑا، بلکہ اس کے ہر ٹکڑا یا ہر ڈرامہ وہ ایک معیار کا بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم سارے کا سارا معجزہ ہے، سارے کا سارا اس سے چیلنج کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی ایک صورت اس کا مستشرقین کو چیلنج دیا گیا ہے۔ اس لیے بعض مستشرقین نے بھی کھلم کھلی یہ بات کہی ہے کہ یہ بات کہنا مستشرقین شیکسپیئر کی بات کہہ کر تو تحدی اور چیلنج کا اعتراض کھڑا کرنا یہ بالکل بے بنیاد اور بے ڈھنگا اعتراض ہے۔ ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا ہو سکتا ہے کوئی معارضہ کیا گیا ہو، یعنی قرآن کریم کی ٹکر کی کوئی کتاب آئی ہو لیکن وہ کتاب ہم تک نہ پہنچی ہو۔ یہ دوسرا بڑا اعتراض ہے، یہ بھی بالکل بودھا اعتراض ہے، کوئی حیثیت نہیں اس اعتراض کی، اس لیے کہ اگر ایسی کوئی کتاب ہوتی تو لازمی تھا کہ وہ کتاب معروف ہوتی، کیونکہ وہ کتاب پھر قرآن کریم سے اوپر ہوتی نا، قرآن کریم سے اوپر ہوتی وہ کتاب۔ تو جب قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا ہے تو جو کتاب اس سے بھی اوپر کی ہوگی وہ کیوں نہیں محفوظ کی جائے گی؟ اس کتاب کا کوئی ایک صفحہ، کوئی دو صفحے، کوئی ایک صورت، کوئی ایک لائن، کچھ تو محفوظ ہوتا نا، ایسا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگلی بات اور یہ آخری بات ہے، اسے خوب اچھی طرح سمجھ لیں، چیلنج قبول کرنا مد مقابل آنا نہیں ہوتا، چیلنج قبول کرنا ریکارڈ توڑنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بڑا پہلوان کہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں مجھے کوئی ہرائے، تو ایک شخص کہے کہ میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں اور وہ مقابلے کے لیے میدان میں آ جائے، تو کیا کہا جائے گا کہ اس نے چیلنج توڑ دیا ہے؟ نہیں کہا جائے گا جب تک وہ اس کو ہرا نہیں دے گا۔ یہ لوگ غلط طریقے سے مسلمانوں کو اس شبے میں ڈالتے ہیں اور عوام الناس کو کہ قرآن کریم کے مقابلے میں تو کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، بھائی مد مقابل آنا چیلنج قبول کرنا نہیں ہوتا، ایسی کتاب ہو جس نے قرآن پاک کا توڑ کر دیا ہو، کوئی وہ لکھ کر دکھائے نا، وگرنہ بچہ بڑے کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، 6 سالہ بچہ 30-40 سال کے پہلوان کو کہے کہ میں تم سے مقابلہ کرتا ہوں، برابر میں آ جائے، تو کیا مطلب ہے اس نے چیلنج توڑ دیا؟ یہ چیلنج توڑنا نہیں ہوتا، یہ خالصتاً ایک مغالطہ ہے بس، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا چیلنج آج تک نہیں توڑا گیا، بلکہ جو قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، خود عربیوں نے جو چاہے مسلمان نہیں بھی ہیں ان کتابوں کا مذاق اڑایا ہے کہ ان کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کتابوں کے رد میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی اس کا توڑ نہیں کر سکا، اور یہ قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید اللہ رب العزت کا زمین پر معجزہ رہے گا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، بس اس پر بات کو ختم کرتے ہیں کہ ایمان بالکتب میں سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے دفاع کے لیے خاص کر دیں، وقف کر دیں، اور اسے اپنی زندگی کا پروجیکٹ اور مشروع بنا لیں، زندگی کا کام بنا لیں کہ ہم نے قرآن کریم کا دفاع کرنا ہے اور قرآن کریم پر عمل کرنا ہے۔ اگر میں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے جو سچی اور اچھی بات کہی ہے، اور جو کوئی غلط بات نکلی ہے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول بری ہیں اس سے۔
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.